بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو۔ اگر ہم بات کر لیں پی ایس ایل کے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں کوئٹہ گلیڈیٹر کی تو ٹاپ کر رہے ہیں 11 پوائنٹس ہیں، سیکنڈ نمبر پہ اسلام آباد ہے، تھرڈ پہ کراچی کنگ ہے، فورتھ پہ لاہور قلندر اور 5 پہ پشاور زلمی ہے۔ تابش میر صاحب سب سے انٹرسٹنگ میچ وہ جو ہے نا پشاور زلمی اور لاہور قلندر کے درمیان جو ہونا ہے، لاہور قلندر کا آخری میچ ہوگا، پشاور زلمی کا نواں میچ ہوگا۔ پشاور زلمی لاہور قلندر کو ہرا دیتی ہے تو لاہور قلندر تو کنفرم پی ایس ایل سے باہر ہو جائے گی پھر۔ جی بالکل آپ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ لاہور قلندر جو ہے وہ جو ہے آغاز میں اچھی پرفارمنس کر رہی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی پرفارمنس جو ہے کافی چوک کھا رہی ہے۔ جی اس وقت بڑا کانٹے دار مقابلہ دو ٹیموں کے مابین ہے، وہ آیا لاہور قلندر جو یا پشاور زلمی، اور اگر پشاور زلمی بھی ہارتی ہے جی جی تو پھر ان کے لیے بھی ایونٹ میں جو ان کا سفر ہے وہ اگر مگر کی ڈگر پہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو تین کا تگڑا تھا پاکستان کرکٹ کے اندر، بابر رضوان اچھا اور تابش میر شاہین، صاحب ابھی تک اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو کوئٹہ گلیڈیٹر کے علاوہ مجھے کوئی بھی ٹیم جو ہے نا سیف زون میں نظر نہیں آ رہی۔ واحد ایسی ٹیم ہے جو اس وقت شاید خدا کی قدرت جو ہے ان کا بڑا ساتھ دے رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، جی شاید اس نوجوان کھلاڑی کا تعلق پشاور سے ہے، پھر اس کا ڈومیسائل کا ایشو۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان تھا اور یہاں برابری کی بنیاد پر بنا، لیکن یہاں ڈومیسائل جو ہے برابری کی بنیاد پر دیکھا نہیں جاتا ہے، اور شاید ہر صوبے کے ڈومیسائل کا ایک اپنا وزن ہے، اور سندھ کے بعد پنجاب کے بعد سندھ اور پھر اس کے بعد جو ہے کے پی کے ڈومیسائل کا وزن تھوڑا بھاری ہے۔ بلوچستان کا وزن بالکل نہیں ہے، تو وہاں کے کھلاڑیوں کو اپرچونٹی جیسے حسیب اللہ ہے میں اس کی اگری طرح کرتا ہی ہوں ملتی بالکل۔ ہے۔ تو جو عثمان طارق بڑے ایک اچھے اسپنر ابھر کے جی جی سامنے آئے، اور جب بھی وہ اچھی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی ایونٹ کے اندر، وہ جو ہیں نظر آتے ہیں ابھر کے، لیکن تو تابش پھر میر صاحب کوئٹہ گلیڈیٹر میں آپ بھولیں نہ کہ ابرار احمد بھی ہیں، تو ابرار احمد کو کہیں خطرہ پڑ گیا کہ میری جگہ نہ لے لیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے اسامہ طارق کو نہیں کھلایا جا رہا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک برانڈ کے یہ دونوں کھلاڑی برانڈ ہیں، اور یہ دونوں شاید پاکستان کے برانڈ تھے، لیکن ابرار کی ایک الگ کوالٹی آف اسپن ہے، عثمان طارق ایک بالکل مختلف انداز کے اسپنر ہیں۔ جیسے اقبال قاسم صاحب کا موازنہ توصیف احمد سے نہیں ہوتا تھا، بالکل جیسے منظور جونیئر کا مقابلہ عبد القادر مرحوم سے نہیں ہوتا، تو اس طرح کے اسپنر رہی ہیں، آپ ان کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت دیکھیں کہ جو کوالٹی آف اسپن ہے جو عثمان طارق کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کھلاڑی یو اے ای کے اندر جاتا ہے، اب ابو دھابی میں T10 لیگ کھیلتا ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگتی، وہ مائنر لیگ میجر لیگ کھیلتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگتی، دنیا کی 10 لیگ کھیلتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگتی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب یہ پی ایس ایل کھیلتا ہے تو نہ جانے کیوں امپائرز ہوں، سلیکٹرز ہوں، دیکھنے والے ہوں، اسپیکٹیٹرز ہوں، اس پر پابندی لگ جاتی ہے۔ تو شاید اس کے ڈومیسائل کا وزن بہت ہلکا ہے، اس کے لیے اس پر پابندی لگتی ہے۔ اگر اس کا تعلق کے پی کے سے نہیں پنجاب سے ہوتا، شاید یہ لاہور یا پھر جو ہے اندرون شہر کا ہوتا، تو پھر جو ہے عثمان طارق آج پاکستان ٹیم میں ہوتے۔ لیکن اس وقت شاید ان کا قصور یہ کہ ان کا تعلق کے پی کے سے اور اس بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو چانس نہیں دیا جا رہا ہے، جو انتہائی زیادہ قابل افسوس ہے۔ اچھا تابش میر صاحب جاننا چاہوں گا، بنگلہ دیش مقابلہ پاکستان 5 T20 میچز 2 میچز فیصل آباد کے اندر کھیلے جائیں گے، وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا 17 سال بعد فیصل آباد کے اندر دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ 3 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر، پاکستان ٹیم کے سلیکٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دیں گے اور اپنے جونیئر کھلاڑیوں کو چانسز دیا جائے گا، اور علی رضا کا بھی نام آنے کے کافی زیادہ کبھی امکانات ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ جونیئر کھلاڑی جتنے بھی آپ کے، ان کو چانس آپ نے اپنی ہوم کنڈیشنز پہ ہی دینا، لیکن آپ جب بھی جونیئر کھلاڑیوں کو چانس دیتے ہیں تو سینئر جونیئر کمبینیشن ہونی چاہیے، جی ایسی کمبینیشن ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ کا جونیئر کھلاڑی دباؤ میں نہ ہو۔ آپ میدان میں جب اپنے جونیئر کھلاڑی کو اتاریں تو اس کو ایسا نہ لگے کہ ایک مشکل امتحان میں آپ نے اتار دیا اس کو،
وہ بالکل اسائنمنٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈیلیور نہیں کرنا ہے کہ وہ اسائنمنٹ میں وہ ناکام ہو جائے، اس کے بعد وہ تاریخ کے پنوں کا حصہ بن جائے۔ ہوں آج جو آپ کہہ رہے ہیں علی رضا نے انڈر 19 میں پرفارم کیا، پی ایس ایل میں قدرے بہتر بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہوں لیکن شاذیب کدھر ہے؟ شاذیب علی جس نے انڈر 19 میں سینچریوں کے انبار لگائے، زبردست بیٹسمین، پاکستان کی گریڈ 2 کا شاندار بیٹسمین، ہوں سیزنل بیٹسمین، یہ کھلاڑی کو کیوں غائب کر دیا ہے پورے منظرنامے سے، اور اچھا تابش کون میر ذمہ دار ہے؟ صاحب، آپ نے بات کی، اس بات کے اوپر بھی سوال جاننا چاہوں گا۔ پی ایس ایل ایکس کے بعد 2 ٹیمز اور ایڈ ہوں گی، پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ اصطلاحات بھی ایڈ کرے گا، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضروری یہ بھی اصطلاحات ایڈ کرنی چاہیے جو ان کے کھلاڑی انڈر 19 میں پرفارم کرتے ہیں ان کو کمپلسری پی ایس ایل کی کوئی نہ کوئی فرنچائز ضرور خریدے، اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک کے اندر لڑکے پرفارم کرتے ہیں ان کو بھی فرنچائز کمپلسری ایڈ کرے۔ ایک کرائٹیریا پی ایس ایل کے دوران میں نے شاید دیکھا، اس کے بعد پاکستان میں جہاں جہاں لیگ ہو رہی ہے سب نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جی وہ ایک ایمرجنگ کرائٹیریا۔ ایمرجنگ کرائٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیو ٹیلنٹ جو اس وقت آپ کی شاید انڈر 19 کی بینچ پر موجود ہے، یا پھر وہ ٹیلنٹ جو اس وقت انڈر 19 کے دروازے کو تیزی سے دستک دے رہا ہوں ہے، اس کو آپ نے ٹیم میں رکھنا ہوتا ہے، اس کو ماحول دینا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ پاکستان کی کرکٹ کا آج سے پہلے شاید موازنہ ہندوستان کی کرکٹ سے جب کیا جاتا تھا تو اس کا مقابلہ ہوں ہندوستان کی کرکٹ سے بنتا تھا۔ انڈیا نے جتنی اپنی کرکٹ پہ انویسٹمنٹ کی، پھر وہاں جس طرح سے آپ اس بات کو صحیح زاویے سے دیکھیں یا غلط زاویے سے دیکھیں، وہاں جتنی پھر جو سیروگیٹ کمپنیز ہیں انہوں نے کام کیا، انہوں نے اسپانسر دلائے، انہوں نے جو مارکیٹنگ کی، اس کے جو بھی امپیکٹ ہے انڈین کرکٹ پہ، وہ یا پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، لیکن اس سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے۔ اس طرح آپ نے پاکستان کی کرکٹ پہ بھی ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو پیسہ لگائیں، ہوں اور پھر آپ نے نظر رکھنی ہوگی، آپ کے جو ادارے ہیں، یہ تمام جو ہمارے معتبر ادارے، انہوں کھلاڑیوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ ان کے ہاتھوں وہ یرغمال نہ ہو جائیں۔ جی تو آپ نے پیسہ انہی اداروں سے کمانا ہے، انہی کمپنیوں سے کمانا ہے، ان کمپنیوں بالکل کے ذریعے پیسہ لگائیں، اس کے ذریعے پیسہ جنریٹ ہونا چاہیے، ملک میں پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ ہوں اور پھر کیونکہ آپ کی جو ملک کے اندر جو برانڈز ہیں، معذرت کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں، جو انفلیشن ہوئی ہے، اس سے بڑے بڑے برانڈ جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، وہ نہیں چاہتے انویسٹمنٹ کرنا، اور جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے وقت کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ پر بڑے بڑے گروپ انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو آپ کو یہ سیروگیٹ کمپنیاں جو ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی۔ آپ سعودیہ کے اندر دیکھیں لیگ ہو رہی ہے، وہاں جو ہوں ٹائٹل اسپانسر پہ جاتا ہے آدمی، وہ سیروگیٹ کمپنی کا اونر ہے، اور جو وہاں بڑی بڑی دنیا بھر میں لیگ ہو رہی ہے، G20 اور ادھر ادھر ہر ہوں جگہ وہاں سیروگیٹ کمپنیاں جو ہے چھائی ہوئی ہیں۔ تو یہ پاکستان پی ایس ایل سیزن 1 میں بھی میں نے مختلف دیکھی تھی اس طرح کی کمپنیاں، اور اس کے بعد جب واویلا ہوا، شور ہوا، تو پھر پابندی لگ گئی۔ لیکن آپ نے ان کمپنیوں کو یوز کرنا چاہیے، ان کے ذریعے باقاعدہ آپ نے فائنینشلی سپورٹ لینی چاہیے، اور پھر اپنے کھلاڑیوں کو پابند کرنا چاہیے کہ اگر وہ یہ غلط کاموں میں ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف خطرناک کریک ڈاؤن ہوں کیا جائے گا۔ تو ایک اس طرح کا آپ نے اسٹرکچر بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ گرو کرے، ہوں کرکٹ فائنینشلی جو ہے اس میں ایک اچھا اسٹیبلٹی ہے، اور پھر آپ کرکٹ کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے جو چلانے والے لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں تابش میر صاحب۔ آخری میں جاننا چاہوں گا بابر اعظم اور محمد رضوان کا T20 میں فیوچر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک عاقب جے صاحب ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ محمد رضوان اور بابر اعظم کو ہم T20 کرکٹ میں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بابر اعظم ہوں یا محمد رضوان ہوں، دونوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ ہوں کرکٹ کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر یہ فیصلہ کریں گے محمد رضوان کی کرکٹ کتنی ہے، تو میرے سے نزدیک ان کی کرکٹ ہے اس وقت۔ بابر اعظم تابش میر نو صاحب، ڈاؤٹ، اگر ان کی کرکٹ ہے آپ کے نزدیک اور بڑے اچھے بیٹسمین، ان کو کپتانی سے کیوں ہٹایا گیا T20 میں؟ دیکھیں وہ کپتان مٹیریل نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ ہوں آپ یہ جو بات ہم کرتے ہیں وراٹ کوہلی کے کنسرن میں، تو وہ بھی ایک اچھی کھلاڑی ہے،
ये अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। सचिन तेंदुलकर की आप जब बात करते हैं, वो एक अच्छे बैट्समैन थे, एक अच्छे कप्तान नहीं हुए। ये जो कायदाना सलाहियत है, ये बड़ी दूर और बड़े चंद लोगों को मिलती हैं। आप बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट देख लें तो उसके अंदर मरूम हफीज कारदार साहब एक अच्छे कप्तान थे, एक अच्छे खिलाड़ी थे। फिर फजल महमूद साहब से बड़े अच्छे कप्तान थे। फिर बाद में ग्रेट इमरान खान साहब आए, वो बड़े अच्छे कप्तान साबित हुए। आसिफ इकबाल साहब थे, वो एक अच्छे कप्तान थे। फिर इसके बाद आप देखें राशिद लतीफ साहब एक बेहतरीन माइंड था कप्तानी का। वसीम अकरम एक बेहतर कप्तान थे, अच्छे कप्तान नहीं थे, बहुत बड़े बॉलर थे। जी भाई एक अच्छे बैट्समैन थे, बड़े कप्तान नहीं बन पाए। मिसबा की बात कीजिए, मिसबा एक एवरेज कप्तान साबित हुए, हफीज एक एवरेज कप्तान साबित हुए, यूनिस खान एक बहुत बड़ा कप्तान था आपका, सरफराज बहुत बड़ा कप्तान हुआ। तो कप्तानी की सलाहियत जो है बड़ी मुश्किल सलाहियत होती है, और ये हर किसी के अंदर नहीं होती। लीडरशिप क्वालिटीज होना, और पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होने के साथ साथ टीम को साथ लेके चलना। आपको पता नहीं है आज आपने जो टीम अनाउंस की है, आपके साथ कितने खिलाड़ी हैं और कौन आपके खिलाफ काम उठा रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट में ही होता है। यूनिस खान के साथ इसी तरह 2 हाथ हुए थे। तो ये सारी चीजें होती रही हैं। आप सरफराज की बात करते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि सरफराज ने अपनी आस्तीनों में सांपों को पाला हुआ था जिनको वो दूध पिलाते थे। तो यही सब पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रहा है। इसमें आपको सोचना होगा कि कप्तानी का जो गुण है वो बहुत कम लोगों को होता है, और आपको सही आदमी को ही कप्तान बनाना चाहिए। इस वक्त आप देखें सलमान आगा हुआ आपने कप्तान बनाया है। जिस खिलाड़ी ने T20 खेला नहीं था, आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया, दुनिया आप पर हंस रही है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है वो बेशर्मी का मुजाहरा उरूज पर कर रहे हैं। बिल्कुल ताबिश मीर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। जिस खिलाड़ी की T20 में जगह नहीं बन रही, हमने उनको कप्तान बना दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। नाज़रीन, PSL के मुकाबले जारी हैं, और PSL का कल मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी। तो मुल्तान सुल्तान की एक दफ़ा दोबारा फिर हमने देखा कि थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, कम से कम 4 से 5 ऐसे मैचेस थे जो वो वन साइडेड मैचेस हारे हैं। क्या वजह बनी है? 3 दफ़ा फाइनल खेलने वाली, एक दफ़ा फाइनल खेल के जीतने वाली टीम जो है ना, उसको एकदम से क्या हो गया है कि 9 मैचेस में से 8 मैचेस हार चुकी है। क्या मुल्तान सुल्तान की इंतज़ामिया अगले PSL के लिए अपनी अच्छी टीम तैयार कर पाएगी या नहीं? और PSL बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे जिस टाइम खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात कर लें क्वेटा ग्लैडिएटर के उनके 11 पॉइंट्स, अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो सेकंड नंबर पे है। इसी तरह लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक बड़ा अहम मैच खेला जाना है। अगर वो पेशावर ज़ल्मी मैच जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। अगर वो लाहौर कलंदर मैच जीत जाती है तो लाहौर कलंदर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर लाहौर कलंदर वो मैच हार जाती है तो लाहौर कलंदर जो है ना वो PSL से बाहर हो जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।